آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کرواتے ہیں جو پالیسی سازی، صحت، گورننس اور عالمی سفارتکاری کے میدان میں تیزی سے ابھر رہا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں یوتھ ایڈوکیٹ ڈیولپمنٹ پریکٹیشنر دانش طارق کی، جنہوں نے اقوام متحدہ کے 45ویں ہیومن رائٹس کونسل سیشن جنیوا میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے نوجوانوں سے SRHR اور اپنے متعلق امتیازی رویوں پر مشترکہ سول سوسائٹی میں اس کو بیان کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر نیو یارک میں یوتھ فورم اور فائنانسنگ فار ڈیولپمنٹ ویک میں بھی پاکستان کی نمائندگی کی۔ دانش طارق پاکستان کے پہلے FP 2030 یوتھ فوکل پوائنٹ بھی رہ چکے ہیں، جنہیں وزارت صحت پاکستان نے ملک کے 64% نوجوان طبقے کی نمائندگی کے لیے منتخب کیا تھا، اور دانش طارق وہ پہلے پاکستانی نوجوان بھی ہیں جو یونائٹڈ نیشن کی یوتھ کمیونٹی کا حصہ بنے۔ گورننس، نوجوانوں کی شمولیت اور پالیسی ریفارمز پر ان کی تحقیق بین الاقوامی سطح پر تسلیم کی جا رہی ہے۔ دانش آج کل AI اور ٹیکنالوجی کے ذریعے مستقبل کی ہیلتھ گورننس پر کام کر رہے ہیں۔ مزید انہی سے بات کرتے ہیں۔ دانش, thank you very much for joining us. How are you today? I'm doing great. Thank you very much for taking me on board. اچھا, سب سے پہلے اپنے سفر کے بارے میں بتائیں. یہ آغاز کہاں سے ہوا اور ایک عام پاکستانی نوجوان اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم تک پہنچ گیا, یہ کیسے ممکن ہوا؟ میرا سفر 2013-14 میں شروع ہوا تھا. ایک لاہور میں ہی SAARC کانفرنس ہوئی تھی اور اس ٹائم میں اسکول میں تھا, او لیول کر رہا تھا. تبھی سے ایک کیوریوسٹی تھی کہ یہ کانفرنسز کیمپس میں ہوتا کیا ہے. میں پڑھائی اور کام دونوں کو ساتھ لے کر چلا اور کبھی بھی صرف کتابوں پہ انحصار نہیں کیا بلکہ اسکل سیکھنے اور کچھ علیحدہ کرنے کا سوچا ہمیشہ. I must say that I was the only one in my batch in university who selected the field of study governance and public policy after working, not for working afterwards. کیونکہ مجھے سمجھ آ چکی تھی کہ پالیسیز بدلنے سے اصل میں تبدیلی آتی ہے. تو پالیسی کنسلٹیشن دیکھ لیں, اب یہ بنتی کیسے ہیں یہ سیکھتا ہوں. تو الحمدللہ وہ سفر بھی بہت اچھا رہا اینڈ آئی پاسڈ ود ڈینز رول آف آنر اینڈ برونز میڈل. اور اگر یونائٹڈ نیشنز کی اگر بات کی جائے تو آنیسٹلی سفر آسان بالکل نہیں تھا, لیکن ایک آبجیکٹیفائڈ ایم ضرور تھا کہ بس کام کرتے رہنا ہے, یہ سوچے بنا کہ لوگ کیا کہیں گے. اور میرے خیال میں دیٹ از دا اونلی وے ٹو اچیو دا ڈریمس. ون ٹو ہیو این ایم ود آبجیکٹیوز, ویری امپورٹنٹ, اینڈ ڈو ناٹ adhere ٹو وٹ پیپل وڈ سے. دین UN جیسے عالمی ادارے بھی خود دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اور حصہ لیں ڈفرینٹ ایونٹس میں, وہ چاہے UN جنیوا ہیڈ کوارٹرز ہوں یا بینکاک میں UN ESCAP ہو یا پھر نیو یارک میں. رائٹ. اچھا دانش, جس طرح سے آپ نے ذکر کیا ہے کہ پھر اس طرح کی فورمز خود دعوت دیتے ہیں, آؤٹ آف دا باکس آپ کو سوچنا پڑتا ہے, جس طرح آپ نے اپنے سفر کے حوالے سے میں بتایا. کیسا ایکسپیرینس رہا جنیوا میں آپ کا؟ اور دوسرا یہ کہ نیو یارک اور بینکاک کے جو فورمز تھے وہاں پر کیا سب سے اہم بات جو تھی وہ آپ نے سیکھی؟ I must say that giving an intervention at the 45th session of Human Rights Council was seriously a top-notch experience اور ایک خواب تھا. But it was a responsibility as well, کیونکہ میں صرف اپنے لیے نہیں, اپنے ملک پاکستان اور بے شمار ممالک کے بہاف پہ بول رہا تھا. جنیوا, بینکاک, نیو یارک, all of these three headquarters made me realize کہ صرف باتیں کرنے کا وقت گزر چکا ہے. اب ایویڈنس بیسڈ کام کا وقت ہے, اور believe me, no one believes or even listen to you if you don't have statistics to back your words. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, اور اسٹیٹسٹکس کے لیے آپ کو خود بہت پڑھنا پڑتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو ایولیوشن آف AI ہے وہ کس طرح سے ایوالو کر سکتا ہے ہمارے جو طالب علم ہیں ان کی زندگیوں کو, اور آپ ہیلتھ گورننس کے بارے میں کیا کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں the life of young people can greatly change if they are taught right. پڑھنا صرف کتابوں سے نہیں ہوتا, شعور بہت ضروری ہے. اور جو یہ بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی کو پکڑ پائیں گے اور نئے ہنر سیکھ گیا, وہ بہت آگے جا سکتے ہیں. پیپل آر ایکچولی اسکیئرڈ کہ AI نوکریاں ختم کر دے گا, لیکن ایز پریکٹیشنر میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ بہت ساری نوکریوں کے مواقع بھی پیدا کر رہا ہے. اور اگر ڈیجیٹل اسکلز آتے ہیں تو تبھی دنیا کو پکڑا جا سکتا ہے. اور ابھی کرنٹلی آئی ورک ود ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن فار ہیلتھ لیب ایز ویل, which is Geneva based organization, اور میں ان کا ریجنل یوتھ چیمپئن ہوں, جس میں سینٹرل اور ساؤدرن ایشیا کو دیکھ رہا ہوں, جہاں پر ہم AI ٹولس کی بات کرتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے انیشیٹوز لیتے ہیں کہ کیسے ہیلتھ سسٹمز کو بہتر بنا سکیں ٹیکنالوجی کے استعمال سے.
رائٹ. اچھا دانش, واٹس یور ٹیک آن برین ڈرین؟ کیا رائے ہے اس پر آپ کی؟ کیونکہ بہت سارے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ پاکستان چھوڑنے کا کچھ سوچ رہے ہیں, کچھ آلریڈی چھوڑ چکے ہیں. آپ کو لگتا ہے, کیونکہ آپ بار بار یہی ذکر کر رہے ہیں کہ شعور زیادہ ضروری ہے ایجوکیشن سے زیادہ, اور جو سسٹم یہاں ہمارے یہاں فالو کیا جا رہا ہے, کیا واقعی وہ فیوچر کے لیے کہیں نہ کہیں پریپیئر کر رہا ہے وہ ایجوکیشن کا جو نظام ہے وہ ہماری یوتھ کو؟ میں اس کو اس طرح سے بات کروں گا کہ اتنے سالوں میں میرے پاس بے حد مواقع تھے کہ میں بھی باہر چلا جاؤں, لیکن میں پرماننٹلی نہیں گیا, کیونکہ میرے خیال میں نوجوان تب جاتے ہیں جب سسٹم بھی یقین نہیں رہتا, اور تبھی سسٹمز پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں جب باہر رہ کر باتیں کرتے ہیں. اگر ایسے ہی چلتا رہے گا تو سسٹم کبھی بھی چینج نہیں ہو سکے گا. مجھے بات یاد آتی ہے میرے مینٹور کی, ہی ونس مینشن ٹو می کہ چینج سسٹم کے باہر رہنے سے نہیں آتا, سسٹم میں رہ کے چینج آتا ہے. تو باہر جانے میں حرج بھی کوئی نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں ہر انسان کا یہ حق ہے کہ وہ بہتر مواقع ملنے پہ جائے. لیکن اگر سسٹم پہ بات کرنی ہے تو سسٹم میں آ کر سسٹم بدلا جا سکتا ہے, باہر سے صرف باتیں کی جا سکتی ہیں. اور اگر میں ایجوکیشن سسٹم کی بات کروں تو پاکستان میں یہ یاداشت کا امتحان لیا جاتا ہے, صلاحیت کا نہیں. فار ایگزامپل میتھس میں ایسے کمپلیکس سوالات میں نے او اے لیول میں پڑھے تھے جو کہ آج تک کہیں استعمال نہیں ہوئے, اور کیلکولیٹر کے بغیر کمپلیکسٹی سولو کرتے تھے جو کیلکولیٹر کر سکتا ہے, لیکن بس ایک نظام چلتا آ رہا ہے جو بس بدل نہیں پا رہا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس کو بھی بدلنا چاہیے تاکہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ یوٹیلائز کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے پاپولیشن کتنا بڑا ہمارا مسئلہ ہے اور فیملی پلاننگ کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے. اٹس اے ٹائم ٹکنگ بامب جو کہ ٹڈ بٹس میں اپنے اثرات دکھا رہا ہے, اور جس طرح سے پاکستان کی پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے, اٹ وڈ بی اے بگ ڈیزاسٹر. ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, نہ صاف پانی ہے, نہ خوراک ہے, نہ تعلیم, لیکن شعور کی کمی کی وجہ سے ہم پاپولیشن کو کچھ ٹھوس نہیں کر پا رہے. I did a little research on family planning, تو یہ پتہ چلا تھا کہ پڑھے لکھے گھروں میں یہ بات یا کانٹرسیپٹو کے یوزیج کے اوپر بات نہیں ہوتی, کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑوں نے فیملی پلاننگ کو اڈاپٹ نہیں کیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں یہ ایک صحت اور حقوق سے متعلق چیز کو شرم اور کلچر سے جوڑ دیا جاتا ہے. I have served as FP 2030 first youth focal point, and I always advocated and talked about it very openly in gatherings as well, کہ اس پہ بات ہوگی تو عمل شروع ہوگا. بات کرنا بہت ضروری ہے ایسے ایشوز کے اوپر. رائٹ. اچھا دانش, جس طریقے سے آپ کو بھی سلیکٹ کیا گیا, آپ کا ایک ویژن ہے, جس طرح سے ابھی آپ بات بھی کر رہے ہیں, کیا پلاننگ ہے آپ کے خیال میں, اور کون سے اقدامات ہیں جو ہونے چاہیے, خصوصی طور پر اگر ہم گورننس کی بات کرتے ہیں, اس میں ہماری یوتھ کی پارٹیسپیشن کی بات کرتے ہیں, پالیسی ریفارمز کی بات کرتے ہیں, اس پر؟ میرے خیال میں یوتھ کی میننگ فل پارٹیسپیشن کو انشور کرنا پڑے گا, اور میننگ فل پارٹیسپیشن سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کانفرنسز کروائیں اور ڈفرینٹ قسم کے ایونٹس منعقد کریں اور وہاں پہ یوتھ کو صرف بلا لیں کہ آئیں, بیٹھیں, سنیں اور گھر چلے جائیں. کیونکہ یہی چیزیں ہم دیکھتے ہیں, وہ گورنمنٹ ایونٹس ہوں, وہ این جی اوز کے ایونٹس ہوں, وہ کہیں کی بھی چیزیں ہوں. تو میننگ فل پارٹیسپیشن یہ ہے کہ جب اس چیز کو پلان کیا جا رہا ہو تو یوتھ کو اس کا حصہ بنائیں, اور حصہ بناتے ہوئے اسکریچ سے لے کر اکاؤنٹیبلٹی اور اس کی جو مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن ہے وہاں تک یوتھ کو ساتھ رکھا جائے. کیونکہ یوتھ 64% سے زیادہ پاکستان کی, اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ نوجوان ہیں, بہت اچھی بات ہے. پیرامڈ جو ہے ہمارا پاپولیشن کا وہ نیچے سے وائڈن ہے, مطلب نوجوان زیادہ ہیں, تو یہ ایک مسئلہ بھی ہے. اگر انہیں صحیح طریقے سے استعمال نہ کیا گیا, انہیں وسائل نہ دیے گئے, انہیں پراپر ایجوکیشن, پراپر اسکلز نہ سکھائے گئے, تو یہ ایک اور ٹائم ٹکنگ بام بن سکتا ہے, جو کہ ہم جس کے بھی ٹڈ بٹس دیکھتے ہیں کہ یوتھ جو باہر جا رہی ہے یہ اسی کا افیکٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. دانش, بہت بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے. اور دانش بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یوتھ کو بھی جو ہے وہ اپنے ایٹیچیوڈ میں تبدیلی لانی چاہیے, حکومت کو تو لانی ہی چاہیے وہ, تاکہ اپنا سفر وہ دکھا سکیں کہ کس طرح سے ایوالو ہوتی ہے کوئی چیز. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یوتھ اپنے ایٹیچیوڈ کو نہیں بدلے گی تو وہ ان سفر پر جن پہ ان کو بہت ساری کامیابیاں مل سکتی ہیں ان کو نہیں سمیٹ پائے گی, اور صرف کانفرنسز میں جانا, ان کو اٹینڈ کرنا, سن کر واپس آ جانا اور کبھی اس کو استعمال نہ کرنا, یہ کبھی سود مند نہ پہلے ہوا ہے اور نہ ہی اب ہوگا. بریک کے بعد حاصل ہوں گے.